بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے شروط فرضیت الصلاح۔ شروط شرط کی جمع، فرضیت کے معنی ہیں فرض ہونا، اور الصلاۃ یعنی نماز، نماز کے فرض ہونے کے شرائط، یعنی کہ کس شخص پر نماز فرض ہوگی اور کس پر فرض نہیں ہوگی۔ لا تفترض الصلاح، افترض یفترض افتراض کے معنی فرض ہونا، اور تفترض اس کا مجہول ہے۔ لا تفترض الصلاۃ، نماز فرض نہیں ہوتی ہے، علی انسان، کسی انسان پر، یعنی کوئی انسان نماز کا مکلف نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، الا مگر اذا اجتمعت، جب جمع ہوں، فیہ اس کے اندر ثلاثت شروط، تین شرطیں جب اس کے اندر جمع ہوں گی تو تب اس پر نماز فرض ہوگی، یعنی اس کا نماز پڑھنا یہ صحیح ہوگا، ورنہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 1، الاسلام، یعنی مسلمان ہونا، تو یہ پہلی شرط ہے۔ فلا تفترض الصلاح، تو نماز فرض نہیں ہے، علی کافرین، کسی بھی کافر پر، یعنی اگر کافر نماز پڑھتا بھی ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اور اس نماز پر کوئی ثواب بھی لاگو نہیں ہوگا، اس لیے کہ بنیادی شرط فوت ہے، موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، البلوغ، بالغ ہونا۔ فلا تفترض الصلاح، تو نماز فرض نہیں ہے، علی صبی، کسی بچے پر، یعنی بچے پر نماز فرض نہیں ہے۔ باقی جو بچہ نماز ادا کرتا ہے، چونکہ مسلمان ہے، تو اس بچے کو اس نماز پر ثواب ملے گا، لیکن چھوڑنے پر اس کو مؤاخذہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر بنیادی طور نماز پڑھنے کی ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن عادت تو بنانی ہے۔ اس سلسلے میں آگے تذکرہ آئے گا۔ العقل، اور نمبر 3، سمجھ، سوجھ بوجھ۔ فلا تفترض الصلاح، تو نماز فرض نہیں ہے، علی مجنون، مجنون پر، یعنی جو عقل سے پرے ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ تو وہ اگر کبھی سجدے لگاتا ہے تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، تو شریعت کی طرف سے اس کو مؤاخذہ نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ مسلمان بالغ عاقل جو شخص ہے اس پر نماز فرض ہے، اور وہ اگر نماز ترک کرتا ہے تو اس کا مؤاخذہ ہوگا، اس سے حساب لیا جائے گا۔ ینبغی للآباء، تو چاہیے، للآباء والامہات، آبا اب کی جمع ہے، اور امہات کی جمع ہے، یعنی چاہیے آبا اور امہات کو، ماؤں اور والدین کو چاہیے، ان یأمروا اولادہم، کہ وہ حکم دیں اپنے اولاد کو، بالصلاۃ، نماز کا، اذا بلغوا 10 سبع سنین من عمرہم، جب وہ پہنچیں اپنے عمر کے 7ویں سال، یعنی جب وہ اپنے عمر کے 7ویں سال پہنچیں تو اس وقت وہ ان کو نماز کا حکم دیں۔ وَيَضْرِبُوهُمْ، اور انہیں ماریں، بالایدی، ہاتھ سے، یعنی ہلکا سا، تاکہ ان پر جو ہے رعب رہے اور ان کو اس چیز کا احساس رہے، اس طریقے سے، علی ترک الصلاۃ، نماز چھوڑنے پر، اذا بلغوا 10 سنین من عمرہم،
جب کہ وہ اپنی عمر کے 10ویں سال کو پہنچیں، کئی یتعودو، تاکہ وہ عادی ہو جائیں۔ تعودا یتعود تعودن کے معنی ہیں عادی ہو جانا، تاکہ وہ عادی ہو جائے تأدیت الصلاح، نماز کی ادائیگی کے۔ تو معلوم ہوا فرض تو ابھی نماز نہیں ہوئی، لیکن عادت ڈالنی ہے پہلے سے ہی۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگ بہت کوتاہی برتتے ہیں، جیسے کہ بچوں کا لباس، خاص طور سے بچوں کا لباس جب چھوٹی ہوتی ہیں اس وقت اس طرح کا لباس پہناتے ہیں بچوں کو جو بڑے ہو کر کے ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن جب شروع سے ہم نے عادت بنائی، خاص طور سے 9-10 سال کی عمر کے بعد، تو پھر اسی کی عادت پڑ جاتی ہے، بعد میں اس عادت کو بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نماز کے بارے میں باضابطہ یہ حکم دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور پھر جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز ادا کرنے پر مارو، حالانکہ ابھی اس پر نماز فرض نہیں ہوئی ہے۔ گویا کہ یہ پہلے سے تیاری ہے، تاکہ جس وقت فرض ہو جائے اس وقت کوئی کوتاہی باقی نہ رہے۔ کی یتعودوا تأدیت الصلاح، تاکہ یہ عادی ہو جائیں تأدیت الصلاح، نماز کی ادائیگی کے، فی اوقاتہا، اپنے اوقات میں، قبل ان تجب علیہم، قبل اس کے کہ ان پر یہ نماز واجب ہو جائے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نماز کے ان پر فرض ہونے سے پہلے انہیں اس چیز کی عادت ہونی چاہیے کہ وہ نماز ادا کریں۔ لہذا جو باتیں ہم نے اس عنوان کے تحت پڑھی اس میں یہ بات آئی کہ نماز فرض نہیں ہے کسی انسان پر، اور اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی جب تک اس کے اندر یہ 3 شرطیں نہ ہوں۔ الاسلام یعنی مسلمان ہونا، البلوغ بالغ ہونا، نمبر 3 العقل عاقل ہونا، یعنی مسلمان، بالغ اور عاقل ہونا یہ نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ لہذا کافر، بچے اور مجنون پر نماز لازم نہیں ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو کافر کی تو اصلاً صحیح نہیں ہوگی، بچہ مسلمان ہے تو اس کو نماز پر ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں امید ہے۔ اور مجنون، اس کا تو معاملہ یہی ہے کہ وہ مرفوع القلم ہے، اس پر تو کوئی مواخذہ ہی نہیں ہے، ذمہ داری ہی نہیں ہے، باقی معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اب آگے جو عنوان شروع ہو رہا ہے یہ ہے اوقات الصلاح، وقت کی جمع ہے اوقات، یعنی نماز کے اوقات، اوقات الصلاح، نماز کے اوقات۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز، کانا کا مطلب یہاں تھا کہ نہیں ہے، بلکہ کانا کے مطلب ہے یہاں پر ہے، کہ یقیناً نماز ہے، علی المؤمنین، یعنی اس طرح کا ہے گویا کہ پہلے سے بتایا گیا ہے یہ، اس لیے کانا کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ ان الصلاۃ کانت، یقیناً نماز ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، علی کے معنی کتابن، کتاب کے معنی ہے فرض، یقیناً نماز ہے ایمان والوں پر فرض، موقوتاً، وقت کے ساتھ، یعنی مختلف اوقات میں یہ ان پر فرض ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اوقات بتا دیے، بلکہ باضابطہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور جبریل نے آپ کو نماز پڑھائی، کبھی شروع کے اوقات وقت میں اور کبھی آخری وقت میں، اور پھر بتایا کہ وقت جو ہے نماز کا وہ ان کے درمیان ہے یعنی جیسے فجر کی نماز ہے، اس کے شروع کے وقت میں آئے، پھر آخری وقت میں، اور بتایا کہ نماز ان کے درمیان ہے۔ اسی طرح ظہر کا معاملہ عصر کا معاملہ اس طرح۔
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات، 5 نمازیں، افترض ہن اللہ تعالی، افترض کے معنی ہیں فرض کرنا، اور اوپر آیا تھا یفترض، اس کا مجہول فرض ہونا، افترض ہن، ہن کی ضمیر لوٹتی ہے خمس کی طرف، تو اللہ نے ان کو فرض کیا، من احسن، جو اچھا کرے، وضوء ہن، تو وضوء مفعول بن رہا ہے، اس پر زبر ہے، وضوء ہن، جو ان کا وضو اچھی طرح کرے، وصلاہن لوقتہن، اور انہیں ادا کرے، صلی یصلی تسلیتاً کے معنی ہیں ادا کرنا، اور انہیں ادا کرے لوقتہن، اپنے وقت پر، وَأَتَمَّ رُکوعَہن، اور صرف یہ نہیں کہ ادا کرے بلکہ ان کا رکوع، وخشوعہن، اور ان کا خشوع، اتم پورا کرے۔ رکوع یہ تو ظاہری چیز ہے، اور خشوع یہ تو اندرونی چیز ہے، یعنی بیرونی کیفیات بھی اس کی اعلیٰ ہوں اور اندرونی کیفیات بھی اس کی اعلیٰ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ باہر سے تو لگ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اندرونی صورتحال کچھ اور ہے۔ بہرحال اتم رکوعہن و خشوعہن، اور ان کا رکوع پورا کرے اور ان کا خشوع پورا کرے، کان لہو، تو ہے لہو اس کا، اللہ اللہ کے ذمے، عہد وعدہ، ان یغفر لہو، کہ اللہ اس کی مغفرت کرے گا، تو اللہ کے ذمے اس کے حق میں یہ عہد ہے، ان یغفر لہو، کہ اللہ اس کی مغفرت کریں گے، ومن لم یفعل، اور جو ایسا نہیں کرے گا، فلیس لہ علی اللہ عہد، تو اس کے حق میں کوئی عہد نہیں ہے اللہ کے ذمے، ان شاء غفر لہ، اگر چاہے تو معاف کر دے، و ان شاء عذبہ، اور اگر چاہے تو عذاب دے، اس لیے کہ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ بہرحال نماز کے ترک پر مختلف وعیدیں آئی ہیں اور خطرناک قسم کی وعیدیں آئی ہے، لہٰذا اب معاملہ اللہ کے حوالے ہو گیا۔ افترض اللہ علی المسلمین، یہ تو اس کی اوپر فضیلتیں بیان کی گئی اور وقت کی فضیلت، اور پھر ان 5 نمازوں کا جو وقت رکھا گیا ہے، اس وقت کی اپنی اہمیت اور اپنے وقت پر ادا کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ افترض اللہ، اللہ نے فرض کیے، علی المسلمین، مسلمانوں پر، 5 صلوات، 5 نمازیں، فی یوم و لیلۃ، ایک دن رات میں، وہی، اور وہ 5 نمازیں کیا ہے، صلاۃ الصبح، فجر کی نماز، وہی رکعتان، اور فجر کی نماز جو فرض نماز ہے، وہی رکعتان، وہ 2 رکعتیں ہیں، اور اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کب تک رہتا ہے، وَيَبْتَدِئُ، ابتداء یبتدئ ابتداءً، تو کبھی ہم عربی میں جو معنی ہے الفاظ کے وہ ہم مصدر سے سمجھ سکتے ہیں، تو ابتداء یبتدئ ابتداءً، تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی اس کی ابتدا ہوتی ہے، من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، طلوع فجر سے، لیکن کون سا فجر، الصادق، فجر صادق سے۔ تو فجر صادق دراصل کیوں کہا گیا، اس لیے کہ جو لوگ صبح سویرے جاگتے ہوں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آسمان سحری سے پہلے بھی بالکل سفید ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے، حالانکہ پھر آسمان پھر سے اس پہ تاریکی چھا جاتی ہے، اور پھر اصلی سحری کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فجر کاذب۔
یعنی وہ جھوٹی صبح ہوتی ہے، دراصل اس وقت آسمان میں سفیدی پھیلتی ہے، تو شریعت کے ہاں وہ والی سفیدی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو سفیدی شروع ہوتی ہے، چونکہ آج کل ٹائم ٹیبل موجود ہے تو اس کے اعتبار سے تو فجر صادق سے مراد سحری کا اختتام، جب سحری کا اختتام ہوتا ہے تو فجر کی شروعات ہوتی ہے۔ یبتدئ وقتها، اور شروع ہوتا ہے اس کا وقت، من طلوع الفجر الصادق، فجر صادق کے طلوع سے، ویبقا، اور باقی بچتا ہے، الی قبیل طلوع الشمس، طلوع شمس یعنی سورج کا طلوع ہونا، قبیل قبل کے معنی ہے پہلے، قبیل کے معنی ہے تھوڑا پہلے، یعنی کہ جب طلوع شمس شروع ہوتا ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے پہلے، جیسے 7:35 پر آج طلوع آفتاب ہے، تو طلوع آفتاب سے پہلے یعنی 7:34 کے 59 تک ہم لے سکتے ہیں، 34:59 تک، جو ہے 7:34 تک ہم لے سکتے ہیں، اگر اتنی احتیاط برت سکتے ہیں تو اس کو کہیں گے قبیل، اور بجتا ہے طلوع شمس کے پہلے پہلے تک، تو اتنا وقت ہے بہرحال فجر کا، لیکن افضل یہ ہے کہ فجر کو تاریکی میں ادا کیا جائے، یعنی کہ اس کا اگر ہم نصف کریں اس وقت کا اور شروع کے نصف میں ادا کیا جائے، اور بہت سارے فقہا نے اس سلسلے میں بتایا ہے کہ تاریکی میں شروع کیا جائے اور روشنی میں ختم کیا جائے، تاکہ دونوں باتوں پر عمل ہو، اور اس اعتبار سے افضل یہی ہے کہ اس کو شروع وقت میں ادا کیا جائے، نہ کہ اخیر وقت تک پہنچایا جائے۔ صلاۃ الظہر، اور صلاۃ الظہر یعنی ظہر کی نماز، وہی اربع رکعات، اور وہ 4 رکعتیں ہیں، یعنی فرض اس کی جو ہے 4 رکعتیں ہیں، وَيَبْتَدِئُ وَقْتُهَا، اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے، من زوال الشمس، سورج کے ہٹنے سے، زوال کے معنی ہے ہٹنا، زال یزول زوالا، من زوال الشمس، سورج کے ہٹنے سے، من وسط السماء، بیچ آسمان کے، یعنی بیچ آسمان میں جب سورج آ جائے پھر وہاں سے ہٹ جائے تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں مڈ ڈے بھی کہتے ہیں، تو مڈ ڈے کا جو وقت ہے وہ وقت ختم ہونے کے بعد، اور انگریزی میں دراصل ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ 12 o'clock کو، 12 نون کو کہتے ہیں مڈ ڈے، حالانکہ غلط، یہ حساب دن کے نصف کا صحیح نہیں ہے، بلکہ طلوع شمس سے لے کر، سن رائز سے لے کر طلوع شمس تک، سن سیٹ تک، پورے دن کا حساب کر کے اس کا آدھا کیا جائے، جب اس کا ہاف کیا جائے گا تو جو وقت نکلے گا وہ وقت ہے مڈ ڈے کا، وہ اس وقت کے 3-4 منٹ بعد، اس وقت کے 3-4 منٹ بعد سورج آسمان کے بیچ سے ہٹ جاتا ہے، گویا کہ اب جو ہے ظہر کا وقت شروع ہوا، گویا کہ اس وقت سورج آسمان کے بیچ سے ہٹ جاتا ہے، وَيَبْقَى، اور باقی رہتا ہے یہ وقت، اِلَى، یہاں تک کہ ان یسیر، ہو جائے، ظل کل شیء، ظل مانے سایہ، ظل مانے سایہ، کل شیء ہر چیز کا، یہاں تک کہ ہو جائے ہر چیز کا سایہ، مثلیہ، اپنے 2 برابر، مثلیہ 2 مثل، سوا ظل الذی یوجد، سوائے اس سائے کے، الذی یوجد، جو پایا جاتا ہے، للشیء، کسی چیز کا، عند الزوال، اس زوال کے وقت، یعنی جب سورج بالکل سر پر تھا، بالکل آج کل تقریباً 1:15 کے آس پاس یہ وقت ہے، تو اس وقت اگر ہم میدان میں ایک چیز رکھیں گے اور اس وقت نوٹ کریں گے کہ اس کا سایہ کیا ہے، تو وہ ہے سایہ اصلی، اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی، اور اس سایہ اصلی کے بعد
جب اس چیز کا اپنے قد کے اعتبار سے ایک سایہ ہو جائے تو وہ کہیں گے مثل، اور جب اس کے علاوہ دو سائے ہو جائے تو یہ ہو گیا مثلی ہی، اس کے دو مثل اپنے سائے کے علاوہ۔ تو وہاں تک رہتا ہے ظہر کا وقت عند الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، وبی ہی یفتا، اور احناف کے ہاں اسی پر فتویٰ ہے، اسی وجہ سے احناف کے ہاں ظہر کا وقت عصر کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور عصر کو احناف کچھ دیر سے پڑھتے ہیں۔ وعلیہ العمل، اور اسی پر عمل ہے عند المتأخرین من الاحناف، متأخرین احناف کے نزدیک۔ اور دوسرا مسئلہ انہوں نے نیچے لکھا ہے وَيَبْقَى وَقْتُ الظُّهْرِ، اور باقی بچتا ہے ظہر کا وقت اِلَىٰ أَن يَصِيرَ، یہاں تک کہ ہو جائے ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا سایہ مثلہ، ایک مثل، یعنی اپنے سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل ہو جائے عند الامامین ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ، امام محمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ اپنے سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل ہو جائے تو اس وقت تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ گویا کہ پہلا والا مثل، پہلا والا ٹائم یہ اتفاقی ہے، سب کے نزدیک اس پر اتفاق ہے، لہٰذا اس وقت میں نماز ادا کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس وقت کے جس میں اختلاف ہے، اگرچہ نماز اس وقت بھی ادا ہو جائے گی۔ وقد رجح الامام الطحاوی المثل، اور یہاں مصنف نے لکھا ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے مثل کی ترجیح دی ہے، اور عام طور پر ظہر کا جو وقت ہے مساجد میں وہ اتفاقی وقت میں ہے، وہ جیسے 1:30 1:15 1 بجے، تو یہ اتفاقی وقت ہے، یہ اسی وقت ہے جب سایہ جو ہے سورج کا ایک مثل ہی ہوتا ہے، اس کے اندر اندر یہ وقت ہے۔ تو گویا کہ ظہر کا وقت جو احادیث کی روشنی میں فقہا نے جس کو اختیار کیا ہے وہ دو طریقے کا ہے، ایک یہ کہ کسی چیز کا سایہ اپنے سایہ اصلی کے علاوہ ڈبل ہو جائے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، اور دوسرا ہے کہ اپنے سایہ اصلی کے علاوہ ایک یعنی سنگل ہو جائے، تو اس پر امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہی چیز ہے، اور اسی کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔